اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ نماز کس عمر سے فرض ہوتی ہے؟ نور احمد کراچی سے پوچھتے ہیں۔ نماز 7 سال کی عمر میں پڑھنا فرض ہوتی ہے، لیکن پڑھنے کے عادی 15 سال کی عمر میں بنے، کیا ان 8 سالوں کی نماز کی قضا بھی لازم ہوگی؟ نہیں بھائی، جب آپ بالغ ہوئے تھے اس کے بعد جو نماز چھوڑی ہے اس کی قضا لازم ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے جو نمازیں چھوٹ گئیں ان کی قضا آپ پہ لازم نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ نماز 7 سال میں فرض ہوتی ہے، تو 7 سال میں بچے پہ فرض نہیں ہوتی، اس کے باپ پہ فرض ہوتا ہے کہ اس کو پڑھائے، عادی بنائے۔ اور 10 سال میں بھی اگر وہ نہیں پڑھتا تو باپ پر لازم ہے کہ بیٹے پر سختی کرے، اور بچے کو ثواب ملتا ہے نماز کا، لیکن چھوڑنے کا گناہ نہیں ملتا۔ مگر یہ میرا کلپ بچوں کو نہ سنائیں، بچوں کو یہی بتایا کریں کہ آپ پر نماز فرض ہے تاکہ ان کو عادت پڑے، لیکن والدین سے بہرحال سوال ہوگا اگر 10 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ مغرب کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ اذان مغرب کے بعد نماز کا وقت کتنی دیر تک رہتا ہے؟ مثلا 40 منٹ یا 1 گھنٹہ وغیرہ۔ محمد جہانگیر دبئی سے۔ بھائی مغرب کی نماز کا وقت عشاء تک رہتا ہے، اور عشاء کا وقت رہتا ہے مغرب کی طرف ایک جو سرخ روشنی ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا جب سورج ڈوبتا ہے تو ایک مغرب کی طرف یعنی ویسٹ میں سرخ روشنی ہوتی ہے، جب وہ سرخ روشنی غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہے اور مغرب کا وقت ختم ہو گیا۔ تو وہ 40 منٹ نہیں ہے، وہ کبھی کسی ملک میں 1 گھنٹہ ہے، کسی میں 1.5 گھنٹہ، کسی میں 40، اور پھر موسموں کی تبدیلی سے بھی فرق پڑتا ہے، تو بہتر ہے وہ نقشہ نمازوں کا لے لیں۔ بلکہ آج کل تو اپلیکیشن آئی ہوئی ہیں موبائل میں، اینڈرائڈ والے موبائل میں، اس میں دیکھ لیں آپ جس کنٹری میں اس میں مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ لیکن مغرب میں اتنی تاخیر کرنا بہرحال مکروہ ہے، برا ہے۔ مغرب کی نماز میں جلدی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں بلا وجہ تاخیر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جتنا جلدی ہو مغرب کی نماز پڑھیں آپ۔ کیا آذان کے وقت ہنسنے سے کلمہ نصیب نہیں ہوتا؟ شاہ رخ احمد کراچی سے پوچھتے ہیں۔ کیا یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو شخص اذان کے وقت باتیں یا ہنسی مذاق کرتا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا؟ ایسی تو کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری، لیکن اتنی بات ہے کہ جو شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کے ایمان کو بہرحال خطرہ ہوتا ہے۔ تو اذان کے وقت اگر توجہ ہی نہیں تھی پھر ہنسی مذاق کیا کسی نے تو غلط ہے، بری بات ہے۔ لیکن جان کر اگر کوئی اذان کا مذاق اڑائے اور کو توجہ بھی، لوگ اس کو بتا رہے ہیں بھائی اذان اڑی چپ ہو جاؤ، لیکن وہ چپ ہی نہیں ہو رہا اور لطیفے سنا رہا ہے اور ہا ہا ہو لگا کے رکھا ہوا ہے، تو یہ ایک مذاق اڑانے والی بات ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں بہرحال خطرہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی ایک شاعر کی بالکل توہین کر رہا ہے، تو کہیں اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کا خطرہ ہوگا۔ اذان کے دوران کیا بیت الخلاء جا سکتے ہیں؟ اگر اذان کے وقت شدید تقاضے کی وجہ سے بیت الخلاء چلے جائیں تو کیا گناہ ہوگا؟ گجرات انڈیا سے۔ نام نہیں لکھا، بس انڈیا گجرات سے ہیں، شاید ان کو شرم آ رہی ہو ایسی باتیں پوچھتے ہوئے، نام اس لیے ہائی لائٹ نہیں کیا۔ خیر، شدید تقاضا نہ بھی ہو تو بھی بیت الخلاء اذان کے وقت جا سکتے ہیں، تقاضا ہونا چاہیے بس، بغیر تقاضے کے تو میرا خیال ہے نہیں جائیں گے آپ۔ گجرات میں تو میرا خیال ایسا نہیں ہوتا ہوگا انڈیا میں، گجرات میں کہ بغیر وجہ کے جا رہے ہیں، اور اگر تقاضا ہے تو شدید نہ بھی ہو تو بھی اذان کے وقت واش روم جا سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور شدید تقاضا ہو پھر تو لازمی جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے شدید تقاضے کے وقت اگر ہم بیت الخلاء چلے گئے تو اذان کی بے ادبی ہے، تو جناب گجراتی بھائی آپ یہ دیکھو کہ اگر شدید تقاضے کے وقت آپ بیت الخلاء نہ گئے تو اذان کی کس قدر بے ادبی ہونے کا خطرہ ہے، یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اذان کے وقت بیت الخلاء جانا کیسا ہے؟ کیا اذان کے وقت بیت الخلاء جا سکتے ہیں؟ مکرم اویس مہاراشٹر انڈیا سے۔ آپ خود سوچ لیں اگر آپ نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا۔ ظاہر ہے جب بیت الخلاء جب تقاضا ہوتا ہے تو اسی وقت جاتا ہے، چاہے اذان ہو رہی ہو یا نہیں ہو رہی ہو۔ تو معذرت کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ اذان ہو یا نہیں ہو، جب بیت الخلاء کا تقاضا ہو تو فوراً پہلی فرصت میں چلے جایا کریں، ورنہ حالات کے ذمہ دار پھر آپ خود ہی ہوں گے۔ نذر و نیاز میں کیا جانور قربان کر سکتے ہیں؟ کیا بقرعید کی قربانی کے علاوہ نذر و نیاز کے لیے جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ بنت آدم کشمیر۔ جانور ذبح کرنا صرف حج کے موقع پہ عبادت ہے دم کے طور پر، اور بقرعید میں اور عقیقے میں، اس کے علاوہ جانور ذبح کرنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ گوشت کھانا ہو تو ذبح کر لیں، نہیں کھانا ہو تو نہیں۔ تو نذر و نیاز سے مراد جو صدقات و خیرات ہیں تو وہ اگر ہیں تو وہ پیسے صدقہ کریں یا راشن ڈالیں کسی غریب کے گھر میں، جانور کو ذبح نہ کریں کیونکہ لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں۔ تو اس عمل سے بدعت کی تائید ہوتی ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو اصل صدقے کا مقصد ہے لوگوں کے ساتھ تعاون، تو ویسے صدقات و خیرات کریں آپ۔ اس پہ میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں صدقے کے بکرے کے نام سے، یوٹیوب پہ وہ دلائل آپ سن لیے۔ اذان کے جواب کا طریقہ،
ثنا صاحبہ جام شوروں سے اذان کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے؟ مؤذن جو الفاظ کہے کیا اذان کے دوران ان الفاظ کو کہنا ہے یا اذان ختم ہونے کے بعد کہنا ہے؟ نیز پوری اذان کا جواب کیسے دینا ہے؟ اگر مختلف اذانیں ہو رہی ہوں تو کس اذان کا جواب دیں؟ اچھا بھائی، کیا کسی ایک اذان کا جواب دے کر اپنے کام میں مصروف ہو سکتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے جو آپ کے جو محلے کی مسجد ہے نا، جو قریب ترین مسجد، اس کی اذان کا جواب دے دیں تو کافی ہے، کیونکہ آج کل مائک ہوتے ہیں تو دور دور کی مسجدوں کی بھی اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو بس آپ اپنی قریب ترین مسجد کی جب اذان کی آواز آئے تو اس کا جواب دے دیں، یہ کافی ہے انشاءاللہ، تو اب اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو یہ پتہ نہ ہو، جیسے خواتین کو نہیں پتہ ہوتا بعض دفعہ ممکن ہے، یا یعنی یہ نہیں پتہ ہو رہا کہ قریب مسجد کون سی ہے، یا اتنی زیادہ اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں کہ بعض دفعہ دور کی مسجد کی جو اذان کی آواز ہے وہ زیادہ تیز آ رہی ہوتی ہے، قریب کی مسجد کی کم آ رہی ہوتی ہے، تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، کنفیوژن ہو رہی ہے، تو جو سب سے پہلی اذان ہو اس کا جواب دے دیں، باقیوں کا پھر بے شک نہ بھی دیں۔ اور اذان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے کہ جو الفاظ مؤذن دہراتا ہے، جیسے ہی وہ خاموش ہو آپ بھی وہ الفاظ دہرائیں۔ جیسے مؤذن نے کہا اللہ اکبر، تو جب راہ پہ پہنچا آپ نے فوراً کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر مؤذن کہے گا اللہ اکبر، جیسے ہی خاموش ہو آپ نے فوراً کہنا ہے اللہ اکبر۔ جب وہ کہے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، جیسے ہی خاموش ہوتا ہے آپ نے کہنا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو بعض لوگ بجائے وہ الفاظ دہرانے کے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں، تو یہ اس خلاف سنت ہے۔ جب مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے بھی کہنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر جب وہ کہے گا حی علی الصلاۃ، تو آپ نے کہنا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کیونکہ مؤذن نے کہا ہے نا کہ آ جاؤ نماز کی طرف، تو ابھی نیکی کا کام ہے نا، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ مطلب ہے ان کلمات کا۔ یعنی تم نماز کے لیے بلاتے رہے ہو تو ہم اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں، کیونکہ برائی سے بچنا، نیکی کرنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اس طرح سے گویا اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے کہ ہمیں تو نماز کی توفیق دے۔ جب مؤذن کہے گا حی علی الفلاح، تو بھی کہنا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ فجر کی اذان میں اگر مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو جواب میں یہی کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ پھر وہ اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے بھی کہنا ہے، پھر لا الہ الا اللہ کہے گا تو آپ نے بھی کہنا ہے۔ پھر جب مؤذن خاموش ہو جائے تو پھر اس وقت درود شریف پڑھنا چاہیے، اور پھر اذان کی دعا پڑھنی چاہیے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اس میں جو والدرجۃ الرفیعہ کے الفاظ ہیں یہ ثابت نہیں ہیں، تو وہ جو درود شریف اشہد ان محمد رسول اللہ میں پڑھنا تھا نا، وہ اذان کے آخر میں پڑھیں۔